تو فہو یشفی، میں بیمار ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ شفا دیتا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اسلام والے ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، وہ اللہ جب بات ہوتی ہے کوئی شان، کیا صاحب مادہ تو ٹائمر لگایا ہوا تھا؟ جی سن لو بھائی، اسے سارے مسلمان نیچے سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے شاہ صاحب بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں بریلوی شلوی نہیں، دیکھیے اس کی وجہ میں دلیل دے رہا ہوں نا، مطلب ان کا تعلق، اور یہ دیکھو نبیوں اور ولیوں کی یہ کرامات پر زندہ ہیں۔ ان کے تو یہ عقیدے ہیں کہ جو گند میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اسے کرامات صادر ہو رہی ہیں اور وہ فیض دے رہا ہے دنیا کو۔ جو میرا خیال گند گوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی یہ ولی مانتے ہیں۔ یہ تو اور قبروں کے آگے یہ سنیں، قبروں کے آگے یہ سجدے مارتے ہیں کہ یہ مردہ ہمیں جو ہے نا بچے دے رہے ہیں اور ہماری اولادیں پیدا کر رہے ہیں، جو مردہ جو بولتے نہیں ہیں۔ اور یہ آ کر اعتراض، زندہ ولی، زندہ وجود، جو خدا کا وجود ادھر زمین پر خلیفہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ خلیفہ اور نبی جو بناتا ہے وہ کوئی کرامات اور معجزے نہیں ہوتے ان کے۔ اور یہ دیکھیں یہ بغض اور حسد میں اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اپنے عقیدے کا بھی خیال نہیں رہا ہے۔ یہ انہوں نے جو سچائی دیکھی اور یہ نشان جو دیکھ رہے تھے خلیفہ وقت کے، ان کے اندر ایسی آگ بھڑکی ہے کہ اپنے عقیدے کو بھی بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بریلوی بھائیو، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر گلی کوچے میں ایک پیر ان کا بیٹھا ہوا ہے جو معجزے دکھا رہے، کرامات دکھا رہے، اور بچے دے رہے اور شادیاں کرا رہے، اور محبوب قدموں میں آپ کے گر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کیسے بچے کو جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں، اور یہ شرک اللہ نہیں ہے، اس میں اللہ موجود ہے۔ وہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نذیر بھائی، آپ کا ٹائم ہو گیا۔ نذیر بھائی آپ کا ٹائم نہیں، ٹائم میرا ٹائم ہے۔ یہ دیکھو قبر پجے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور جو بت پرست ہو۔ نذیر بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ نہیں میرا ٹائم چل رہا ہے، 15-20 سیکنڈ ہے، صاحب کی دیکھیے 15-20 سیکنڈ ہے۔ اے قبر پجو، ہمیں 3 سیکنڈ، ہم نے زمین پر توحید قائم کرنی ہے، ہم توحید کے علمبردار ہیں، تم ہمیں سب سکھاتے کدھر گیا سیکر صاحب؟ چلے ٹائم ہو گیا نذیر بھائی، پورا ہو گیا ٹائم۔ جی ایک منٹ، ایک منٹ، میں اس کو ذرا اینڈ ہی کر لوں اس چیز کو نا، 1 سیکنڈ دے دے مجھے۔ لے جی شاہ صاحب آپ بولے۔ گزاری یہ ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی اب۔ گزاری یہ ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے نا، میں قبر پوجتا ہوں، میں قبر پوجنے کے بھی خلاف ہوں، اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ اسی طرح سے جو شریعت کا باغی ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری طرف سے بیان آ گیا۔ نذیر صاحب کی گفتگو ریکارڈنگ ہے، جب انہوں نے اس بچے کا ڈاکٹر بننا تھا، وہاں کوئی اللہ تعالیٰ، میرا صرف ان پر اتنا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جب مرزا مسرور کی کمزوری آئی، اس وقت یہ اللہ کی طرف کیوں لے کر گئے؟ یہ میرا سوال ہے، اس کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے۔ سمپل سوال ہے میرا، 2 اور 2 4 والا۔ جب ڈاکٹر زبیر کا بننا تو اس میں کہتے دیکھیں اللہ کا کرم ہوا جی، وہ بچہ تھا پھر وہ ڈاکٹر بن گیا، اللہ نے کرم کیا۔ اس وقت ان کو اللہ یاد کیوں نہیں آیا؟ جب مرزا مسرور کے قرآن پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے اور وہاں پر خرابیاں کرتا ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف کیوں لے گئے کمزوری کو؟ تو یہ سیکر صاحب میرا آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے؟ میں بالکل سمجھ گیا ہوں جی، بالکل سمجھ گیا ہوں۔ مغرب کا وقت ہے یا نماز کا وقت، چیک کر لیجئے گا یہ تو، اس لیے اب یہ میرے آئی پیڈ پر بھی اذان آ رہی ہے تو میں اپنی نماز کی تیاری کر رہا ہوں۔ بالکل آگے، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ نذیر بھائی سوال ان کا جو، اب مجھے صرف ایک سوال کا موقع دے، میں دہرا دوں صرف آپ کو۔ جی میں نے سن لیا، وہ سوال دیکھیں نذیر بھائی، دیکھیں بات تو سن لینا، بات تو سن لیں۔ نذیر بھائی الزامی جواب تو کسی چیز کا حل نہیں نہ ہوتا۔ دیکھیں کہ آپ کے جی قبر پوجو فلان، بھائی وہ نہیں سنیں، بھائی میری بات تو پوری تو سن لیں، میری بات سوال تو سن لیں۔ ان کا سوال اب سمجھے ہی نہیں ہے نا، وہ سوال یہ کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں، میں سمجھ گیا۔ جہاں پر مرزا مسرور نے نہیں دینا ہے بھائی، خدا کی طرف سے سب ہے، سب عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ یہی گلا تھا ان کا کہ آپ نے اللہ کا نام اس ٹائم کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ یہ لوگ جب پیروں کے پاس جاتے ہیں ادھر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی نہیں لیں گے اگر فرض کرے کوئی ایسا کرتا ہے؟ مقصد ہے کہ اگر کوئی سچا پیر ہے، کوئی اپنی کرامات دکھا رہا ہے، تو وہ آپ کس کی طرف کریں گے؟ پیر کا کیا کمال ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں مرزا مسرور کی کرامت ہے یہ؟ نذیر صاحب خدا، ہاں جی، خدا کی طرف سے سب کچھ ہے، خدا کی طرف سے اس کے ذریعے سے یہ کرامات صادر کرتا ہے۔ نذیر صاحب آپ کے اپنے دل نہیں اداس ہوتے، آپ ان کو ملنے نہیں جاتے؟ ایک منٹ
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کون بھائی اتار رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ ماڈریٹر یار دھیان کریں, ایسے نہ کریں. اچھا مزید صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے نہیں لیا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ زندہ پیر ہیں آپ کے مرزا مسرور صاحب, کرامات دکھا رہے ہیں؟ نہیں مطلب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں دکھاتے ہیں, جب زندہ ہوتے ہیں کیا دکھاتے یہ ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں مرزا مسرور صاحب؟ مطلب اللہ کے دوست تو نہیں ہے, اللہ خلیفہ کے جو نبی خلیفہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اچھا خلیفہ, اور یہ پیر بھی ہیں زندہ؟ وہ یار مطلب ہے کہ خدا نے انہیں زمین پر خلیفہ بنایا, کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو آپ یہ کے محلے کا پیر, آپ کا ایک محلے کا پیر بہت بڑے کارنامے دکھا سکتا ہے کہ آپ کی کرامات مشہور ہیں. وہ تو یہ تو خلیفہ, یہ تو پوری وہ تو دنیا کے لیے جھوٹ خدا نے بولتے ہیں نا, خلیفہ وہ بنایا. تو جھوٹ بولتے ہیں نا. اب ان نہیں پیروں جھوٹ کی نہیں بولتے ہیں, نہیں, وہ تو جو دیکھیں زندہ اللہ کے ولی تھے وہ دکھاتے تھے ہیں اپنے رب کی محبت میں ہی سب کچھ دکھاتے نہیں, ہیں نا. وہ ان کا ٹھیک ہے اپنا نذیر تو صاحب. اب دیکھیں نا بات یہ ہے, مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں نذیر صاحب. بھائی ماننے بات والے سنیں. مرزا مسرور صاحب کے بھی ہیں جو ان کی زندہ کرامات مانتے ہیں, ماننے نہیں والے نہیں سوال. شف کے بھی ہیں ہاں جو ان جی کی کرامات مانتے ہاں ہیں, جی ہاں ایسے جی ہے نا. ہاں جی. مجھے بتائیں دونوں میں فرق کیسے کریں گے, کیسے پتا چلے گا کون سچا, کون سچا کون پیر سچا ہے؟ ہے فرق نہیں پتا چل رہا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ اب شوف نے پتا کیا کیا ہے, کیا ایک کیا؟ جو ہے نا ایکس ایم ڈی کو لے آیا ہے اچھا. اور اس کو دم کیا, اور اس کو کہتا ہے آپ پتہ نہیں, یہ سامنے یہ بھی ویڈیو ہے اچھا. کہ یہ بھائی تم وہ احمدی تھے کہ پتہ نہیں تم نے احمدیت وہ کی. اس نے کہا میں احمدی تھا تو اب میں نے چھوڑ دی فلاں, اچھا. اور میں نے آپ کی بیعت کر لی فلاں ڈنگا. اس کو پتہ خود لے کر آیا تھا ایک بندہ. اچھا. اب وہ اس نے کرامات ظاہر کی کہ دیکھو اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے ہاں. بتا دیے یہ پہلے احمدی تھا اور فلاں. اب ایک یہ دیکھیں ایسے کراماتیں بنائی جاتی ہیں نا, اچھا ایک بندوں اب دیکھیں کے مکر ہوتے ہیں. اب دیکھیں نذیر بھائی, میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. آپ نے کہا ایسی کراماتیں بنائی جاتی ہے, ہاں جب آپ کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو آپ سب کے سامنے بیعت دکھاتے ہیں نا کہ یہ سب احمدی نہیں تھے, یہ دیکھیں یہ سب آج احمدی ہو گئے, ٹھیک ہے. ہاں اور لوگ بتاتے ہیں کہ میں پہلے اس طرح تھا, مجھے خواب کے اندر مرزا مسرور آئے, خواب میں نے مسیح موعود کو دیکھا. تو اگر وہ بھی تو سیم اعتراض ہے, دونوں سیم کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کرامات, بات تو سن لینا, بات تو اچھا پوری کر لیندے مجھے نذیر صاحب بھائی. جی جی. وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کرامات خود سے گھڑ رہے ہیں, بنا رہے ہیں. تو دونوں میں سچا جاننے کا طریقہ کیا ہے, کیسے پتا چلے گا کہ شف سچے ہیں, مرزا مسرور سچے ہیں؟ ہے تو دونوں پیر نا, زندہ پیر ہے, کراماتیں دکھا رہے ہیں لوگ, ان کے مان رہے ہیں اپنے اپنے بندے. اب جاننا کیسے ہم نے, کیا ہمارے پاس ٹول ہے ایسا سچائی کا؟ آپ بتائیں سچائی کو کیسے پیر کا پرچار کر سکتے ہیں؟ چلیں بھائی, ورنہ تو سب سارے جھوٹے, ورنہ تو سب جھوٹے بھائی. میں تو کہتا ہوں سچائی کا ٹول یہ ہے کہ جس کی گواہی قرآن و حدیث کے اندر آ جائے. آپ یقین ٹرسٹ کرتے ہیں اس بات پہ؟ ظاہر یہی ہے نا, کیا ہے ٹھیک قرآن حدیث کے اندر آ جائے. اب اس میں بتا دیں بھائی. لیکن ایک اور چیز ہے نا, دیکھیں بات سنیں میری. ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ایک پیر کا, ٹھیک ہے. وہ پیر جو ہے, ایک بچہ تھا جو ہاسپٹل میں سمجھ لے دم ہی توڑ رہا تھا, کینسر کی وجہ سے اس بچے کی وفات ہونے والی تھی, ٹھیک ہے. وہ بچے کو لیتے ہیں ہاسپٹل سے, اور پیر نے جہاں پر جانا ہوتا ہے نا, اس پیر کے پاس اس بچے کو سارا کچھ, اس کا مطلب وہ لگا ہوا, اس کو ڈرپ لگی ہوئی, سارا کچھ لگا ہوا, وہ اس پیر کو لے کے جاتے ہیں, اور پیر کے پاس اس بچے کو لے کے جاتے ہیں. پیر آتا ہے, پیر اس کے منہ پہ ہاتھ لگاتا ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کرامت کیسی ہے نذیر صاحب, جی مانتے ہیں اس کو؟ وہ اگر پیر ہے اللہ کا ہے اور اس نے ایسے کیا تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل کوئی منع نہیں. غلط ہم کیا کیسے, وہ تو وہی جانتا ہے نا, پیر جانتا ہے, یہ جس کو ہوا ہے وہی جانتا ہے, اور یہ جس کے ساتھ معاملات وہی تو وہ گواہی جو دے گا نا. شف لگاتا ہے, لوگ شف کے پاس لے کے آتے ہیں مریض کو, شف ہاتھ ہاں لگاتا ہے, ٹھیک کر دیتا ہے, اور ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اب یہ پتہ چل گیا نا, ایک ایکس احمدی کو لے آیا ہے, اس کو بنا کر تو پھر ارے کہہ رہا بھائی میں نے آپ میری پتہ بات چل ہی نہیں گیا. سمجھے, بات ہی نہیں سمجھے. ہاں شف لائیو لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ لگا کے, ہاں تو آپ ہاں مانتے ہیں جی. نا وہ سچا ہے؟ نہیں کیوں مانتے ہیں بھائی, ایسے کیسے سچا ہوتا ہے؟ ایسے ابھی جو ہے جو میں نا نے آپ کو سامنے وہ تو. واقعہ بتایا ہے, آپ نے کہا اللہ کا ہاں سچا ہوا تو واقعہ ٹھیک ہوگا, پھر اس کو ٹھیک کیوں کہا؟ ہاں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پیر جانتا ہے یا اس کے جو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے ان میں سے ان کو پتہ ہے سچائی کیا ہے زیادہ, تو آپ وہ بہتر تو جانتے پھر ہیں. آپ نے اس کو جھوٹا کیوں کہا اب ہمارے شف کو؟ سامنے ہمیں دیکھیں, ایک ٹھگ کا ایک اس کا طریقہ کا, وہ اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کیا معاملہ چل رہا ہے. آپ میری بس بات کچھ سمجھ رہے ہیں انسان بھی نذیر بھائی, میں کہنا کیا چاہ عقل رہا ہوں؟ بھی ہے نا,
انسان کو عقل دی ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, یہ کوئی نذیر کوئی بھائی, اس کی چھٹی اس بھی کام کرتی نذیر ہے کہ نہیں بھائی کرتی, بات تو یہ سنیں نا. اچھی بات ہے یہ بری بات نذیر ہے, بھائی یہ دیکھیں, بناوٹ ہے. آپ کو پتا نا میں نے کبھی آپ کے ساتھ نہ تلخ جی کلامی جی کرتا ہوں, اور بالکل, ہم میں بڑے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا ذاتی تجربہ ہے بھائی, ہاں میں تو دیکھیں ہر کسی کا معاملہ ایمان جو ہے نا, میرا اپنا ذاتی اسلام پر میں ایمان لایا ہوں نا, دین مانا ہے یا یہ چیزیں مانی ہیں, تو ذاتی لیکن معاملات دیکھ ایک کے چیز ہے, سمجھ تجربے کر کے تو پھر میں ہاں نے ایمان لے کر آیا اچھا ہوں, نذیر پڑھ کے بھائی لایا ایک ہوں, چیز ہے, سمجھ کے لایا ہوں. ایک چیز ہاں ہے, جی ذرا غور کریے گا. نذیر بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شف کے ماننے والے ہیں نا, وہ سروں پہ ہاتھ رکھ کے نا ہزاروں کی تعداد میں اس کے سامنے بیٹھتے ہیں. وہ لندن جاتا ہے نا, لندن میں اس کا استقبال کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, جن نکال رہا ہے. اس کے ماننے والے بیان بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. نذیر صاحب ویسے ہی آپ بھی مرزا مسرور کے ماننے والے ہیں, ان کی کرامات کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں, آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں. تو نذیر صاحب سچا ہے کو پیمانہ کیا ہے, کس طرح پتا چلے گا سچائی کا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود, مجھے پتا ہے کہ یہ سچا ہے, میرے اپنا میں ایمان لایا ہوں نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں معاملات کو سمجھ رہا ہوں, ہر لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بھی مجھے پتا. اب جب میں نے آپ کو واقعات سنائے تھے, اس میں مجھے کیا, میں کیسے وہ چیز پر یقین کر رہا تھا, یہ کیسے ہوا, یا نہیں وہ کیا تھا, اس میں کوئی آپ بناوٹ تھی, اس میں بالکل کوئی نہیں تھی, میری طرف آپ سے کوئی دل سے مکر تھا, بتا رہے تھے, یا آپ دل سے ان کی بتا طرف رہے سے تھے. کوئی, ہاں یہ ہاں بات سنیں نا, ان کی طرف سے کوئی مکر تھا یا میری طرف سے کوئی مکر تھا, اس میں میں بتاتا ہوں, یہ حقیقت ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں ایمان کی بات ہے نا, کہ میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, میرے کان کیا سن رہے ہیں, یا بالکل میں اللہ بالکل کو جواب دے رہا ہوں. بات بس آپ اتنی سی کی بات ہے بات آپ کی ٹھیک میرا. ہے, میں آپ کو ہاں نہیں جی کوئی الزام دے رہا, لیکن جی بالکل اتنی سی ایٹ دا بات ہے سیم بس. ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ اپنے پیر کی کرامات بیان کرتے ہیں نا, تو آپ ان کو کہتے ہیں قبر پوجے, آپ ان کو کہتے ہیں پیرو دتا تو فلانا دتا, تو آپ ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنے پیروں کے آگے یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دونوں میں فرق تو نہیں نہیں نا, آپ ان کو برا نہیں کیوں فرق کہتے ہیں وہ پھر؟ دیکھیں, وہ دیکھیں کہ وہ مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ مردے بھی کرامات دکھا رہے ہیں, تو یہ زندہ سامنے جو ایک وجود ہے وہ نہیں دکھا سکتا. یار مردے دکھا سکتے ہیں, جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں وہ ان اچھا کو دکھا رہے مجھے ہیں ایک بات معجزے بتائیں, مجھے ایک اور بات بتائیں, کرامات دکھا رہے ہیں. تو جو مجھ- زندہ سامنے موجود, اللہ تو کہتا ہے میں, وہ تو یہ اصل پیر تو زندہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہے, اس کی دعا سنیے, اللہ اس کی دعا سنتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ کے معاملات کو درست بھی کرتا ہے, یہ یا اللہ جو نے بھی کہاں کہا ہے نذیر بھائی؟ وسیلہ نہیں کہ نبی کیا ہوتے ہیں, وسیلہ کیا ہوتا ہے. نہیں ایک رک تو جائے, بات تو سن لینا. جی یہ جی ذرا بتائیں نا, اللہ نے کہاں کہا ہے کہ زندہ سنتا ہے, زندہ انسان جو ہے وہ سنتا ہے, یہ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مطلب ہم ایک دوسرے, ہم اکثر کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کریں, آپ کہتے ہیں کسی کو میرے لیے یار دعا کرنا, ہاں ہاں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہے نا, کیوں اسلام کی ایک دوسرے کو دعا کا کیوں کہتے ہیں, وہ تو ہم کیونکہ اس کہتے کی ہیں اللہ, نا. اللہ نے تو تو اللہ سنتا اللہ ہے نے نا, کہا, آپ نے کہا اللہ اللہ کسی نے کی, کہا ہے, ہاں نہیں تو اللہ نے کہا ہے, تو ہم ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں نا, کہ ایک دوسرے کی سنی تو جاتی ہے. کوئی ہم, ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے نذیر بھائی؟ ہاں ہاں بھائی, میں ابھی دیکھیں وہ بات آپ کی درست ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے نا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. پھر نہیں اللہ, یہ صراط مستقیم نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اس کا ہاں مطلب وہی کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی تجھی سے مانگتے ہیں نا. وہ معاملہ ہاں یہ ہے کہ یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اچھا وہ اس یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر محمد سے وفا کرو گے تو اللہ نے کیا لوح و قلم آپ کے ہو جائیں گے, مطلب آپ جو سوچو گے وہ اللہ کرنے لگ جائے گا, جو مانگو گے وہ ہونے لگ جائے تو گا. یہ کیسے؟ محمد سے وفا کیسی ہوتی نذیر بھائی؟ ہاں اب یہ بات آ گئی ہے, بس ادھر یہ سمجھ, جس نے بھی کی ہے نا محمد سے وفا کی ہے, محمد سے محبت کی ہے, ہاں تو ہاں, اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے, اور اللہ پھر اس کی باتیں, اس کی دعائیں آج قبول کرتا آج ہے. محمد سے وفا نہ کریں دونوں بیٹھ کے, دونوں بھائی, ہم نے وفا کی ہے تو یہ ملا ہے سب کچھ بھائی. لیکن آج موقع آ گیا کہ ہم کھل کے وفا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سے. کھل کے کیا مطلب, ہمیں ملا ان کے پاک وجود سے سب کچھ برکتیں انہی سے ہیں. مرزا نذیر بھائی مسرور احمد کو بھی وہیں سے جو ہے نا مل رہی ہیں برکتیں, وہیں سے ٹھیک, مل رہی ہیں ساری. نذیر بھائی یہ اسکرین پر آپ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا, اے میری قوم بنی اسرائیل, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں, جن کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے جی نذیر بالکل. بھائی, یہ کس ایک رسول کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟
یہ اپنے بعد آنے والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس میں احمد نام بھی جب آ رہا ہے تو احمد نام یہ ہے کہ ان کے غلام آگے جو ہیں آنا تھا، انہوں نے ان کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے یہ۔ صحیح۔ نذیر بھائی اس کے اندر کتنے رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، رسول کے تو ایک کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک رسول کون نذیر بھائی آیا پھر؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ ہمارے علیہ پیارے وسلم، آقا دو جہاں محمد رسول ہاں جی، اللہ صلی وہ اللہ علیہ تشریف لائے، وسلم آئے، ایسے ہی ہے نا نذیر وہ بھائی؟ تشریف لائے، پھر سورت جمعہ میں ان کا دوبارہ آنا بھی بتایا گیا، تو پھر وہ نذیر کس طرف بھائی اشارہ تھا، یہی بات آ خیر گئی، بس نذیر بھائی رک تو سمجھ آ گئی آپ جائے، کو نذیر بھائی؟ بھائی رک تو جائے۔ ہاں نذیر جی، بھائی یہ جو احمد نام ہے، ہاں جی، آپ بھی احمد ہی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو؟ جی یہ احمد نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آپ کے احمدی میں؟ جی جی، ان کا صفاتی نام ہے بالکل۔ آپ کی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں ہے؟ ہاں جی جی جی، نذیر بھائی یار وقت نہیں آ گیا محمد رسول اللہ سے وفا کرنے کا؟ جو آپ نے شعر پڑھا آپ نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہاں ہم جی، تیرے ہیں، یہ جہاں چیز وقت ہے نہیں کیا آ لوح گیا و ہے، قلم وقت تیرے تو ہیں۔ 1400 سال سے وفا کا چل رہا ہے، ابھی وفا وقت کا نہیں آیا ہے، نذیر بھائی وفا تو یہ 1400 سال میں آپ سے جب سے چھوٹے آئی چھوٹے ہے۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں نذیر بھائی۔ ہاں جی، نذیر بھائی یہ آیت الحمدللہ کس پہ نازل ہوئی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، بالکل ٹھیک۔ نذیر بھائی یہ جو آخری آپ پڑھ رہے ہیں کہ اور جب وہ کھلی کھلی دلائل نشانیاں ان کے پاس لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ کھلا کھلا جادو ہے، جی، یہ ماضی کا سیگا ہے نا؟ یہ ہاں ماضی کا، یہ تو حال اور مستقبل کا بھی ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ وہ خوشخبری دے نہیں رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، بات سنیں، بات سنیں۔ جب یہ آ گئے تو پھر نہیں 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 حال کا ہو نہیں، گیا، یہ یہ حال کا ہو بائبل کی ورس نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم، تو اللہ تعالیٰ ہاں ماضی اس کا ٹائم، رپورٹ کر ہاں رہے ہیں یہ نا۔ ماضی کا اس ٹائم ہاں، ذکر کر رہے ہیں، اور اس ٹائم جب وہ والا کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آ گیا، آ گیا تو یہ حال ہو گیا۔ حال ہو گیا، تو انہوں نے ہاں انکار جی، کر دیا، تو وہ ہاں کون لے کے آیا تھا نشانیاں ان کے پاس؟ نبی ہاں اکرم حضور صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم، وسلم، بالکل جی ٹھیک ہے۔ تو اس ہاں کا مطلب ہے جس کا نام احمد، جو ایک رسول، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے نا۔ جی، تو اگر نذیر بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم یہیں پہ رک جائیں، لیکن نذیر بھائی لوگ کہیں کہ یہ آیت ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اور یہ ایک رسول جس کی بشارت دی گئی ہے یہ محمد رسول اللہ ہی نہیں ہے، تو نذیر بھائی کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کا؟ اب نہیں بات سنیں، اب اس میں احمد جو نام ہے وہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام محمد ہے، ہاں، تو پھر یہ تو صفاتی نام ہے نا ان تو کا۔ اس کا مطلب اب ہے اس میں اس یہ آیت میں دیکھیں دونوں باتیں، اشارے، وہ ادھر اشارہ وہاں بھی جا رہا ہے نا۔ اچھا نذیر بھائی ایک بات بتائیں۔ جی بس ہم تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے، ہاں اور اس ہاں، کے ساتھ آپ کے بعد آنے والے کے لیے بھی یہ ہے احمد، کیونکہ یہاں بعد اچھا میں غور کریں، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط دوبارہ بھی ہے، مینز ایک اگر لحاظ سورہ جمعہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نذیر بھائی اگر تو کوئی پھر بھی آپ پھر وہی ہو گئے۔ اچھا میری بات سن، جی اگر کوئی بندہ کہے کہ اس میں ایک ہی رسول کی بات ہے اور وہ رسول ہے ہی مرزا صاحب، نبی پاک نہیں ہے، تو پھر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اشارہ تو مل رہا ہے نا بھائی، کیا احمد تو نام ادھر ہے، احمد تو نام ادھر ہے بھائی۔ تو پھر آپ نے جب کہا قرآن محمد، کریم میں پھر یہ ہوتا ہے نا محمد کا ہی نام، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تو محمد ہے، وہ یہ ٹھیک تو ہے صفاتی میں احمد آپ ہے۔ کی بات سمجھ گیا، وہ تو ٹھیک ہے پھر آپ اس مطلب سے اس سے پھر ہم اگر میں کہوں کہ نہیں بھئی یہ تو احمد پھر کوئی اور نبی ہے، یہ ابھی دیکھیں تک نذیر نہیں بھائی آیا، آپ کتنا گیلا ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث سے آپ سے بات نہیں کرتے، کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہیں، آج بالکل دیکھیں کر رہے کتنے ہیں۔ پیارے طریقے سے میں نے آپ کو وہ بھی، اب مجھے ایک بات کا جواب دے ہاں نذیر جی، بھائی، یہاں پر جو ایک رسول جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی وہ مرزا صاحب جی کی جی، دی تھی۔ وہ دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیونکہ موسیٰ کی امت میں 1400 سال بعد ہے، مسیل ادھر بھی یہ مواصلت ہو رہی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہی انہوں نے اشارہ کہ میں جیسے آیا وہاں بھی آ رہا ہے، ایک احمد بھی آ رہا ہے نذیر بھائی 1400 سال بعد، آپ کو سمجھ یہ آ رہی ہے ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جی ایک رسول ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہے، پر اشارہ ادھر بھی جا رہا ہے کہ احمد رسول بھی آ رہا ہے، جیسے میں آیا
عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے کہ جیسے میں 1400 سال بعد امت موسویہ میں آیا ہوں، امت محمدیہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم 1400 سال بعد آ رہے ہیں، اور یہ احمد پھر ان کی بھی خبر دی جا رہی ہے اس میں. اب ذرا غور اس کو ہم کریے لے گا، سکتے ہیں غور نا. کریے گا ہم اس بات یہ پہ، ہے غور تو کریں، غور یہ کریں، ہے تو صحیح، غور یہ کریں. ہے نذیر بھائی حضور ہے صلی اللہ تو علیہ صحیح، وسلم غور کی تو ہے. کرے، میں رک تو جائے، مجھے جی موقع دونوں طرف جا رہی ہے، یہ بات دونوں بات تو طرف جا رہی ہے. غور تو کر لے نذیر بھائی، رک تو جی جائے. میں جب غور کر رہا ہوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف یہ اچھا بات جا نذیر رہی بھائی رک تو جائے، میری بات تو سن. ہے. جی جی نذیر بھائی وہاں لکھا ہوا ہے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام، ہوں. اس رسول کا ہی نام احمد ہے. دو لوگ نہیں ہیں، ہاں جی. ایک ہی رسول ہے جس کا نام احمد ہے. پھر وہ دیکھیں اب کہ بات میری پوری سن لے، پہلے میری پوری جی جی سن لے. نذیر بھائی اتنا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اتنا پیارا آپ ہاں نے شعر پڑھا، اتنی یہ خوبصورت کرامات، آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار شاہ کیا. صاحب کو جواب ہے، وہ آئے نا ان کو سمجھا دینا یہ شاہ صاحب تو آ جائیں گے، شاہ صاحب تو آ جائیں گے. ہاں نذیر بھائی مجھے کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا کرے گا وہ بہت کرامات دکھائے، اتنی دکھائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. نذیر بھائی میں آپ سے ہاں صرف جی یہ پوچھ رہا ہوں، جی. دل پہ ہاتھ نہیں ڈلتا نذیر بھائی جب آپ اس مرزا صاحب کو ڈالتے ہیں سائت میں؟ ویسے میں وہ دل سے آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں نہیں میں دل سے اس بھول جائیں، لیے 2 منٹ بھول جائیں، ہاں میری بات سنیں. آج میں نا یہ آپ بالکل کو نہیں بحث میں ڈالتا. جی نذیر بھائی بالکل 2 منٹ کے لیے بھول جائے آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. میں ہاں آپ بالکل کے یہ بات کلیجے کو ہاتھ نہیں ڈلتا جب آپ اس کے اندر مرزا صاحب کو شامل کرتے، نبی پاک کی نفی کرتے. جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو پھر کیا کہ وہ میری قبر میں دفن ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اس کے باپ کا نام عبداللہ، اس نذیر کی ماں بھائی کا نام اگر آمنہ ہوگا. حضور صلی اللہ یہاں علیہ کیا مطلب ہے؟ یہاں بات کوئی سن، سمجھ آ رہی ہے میں بتا کہ میں بات ہی سن. ہوں، میں ہاں ہی آؤں گا، میں ہوں، ہاں جی بات تو سنیں. پھر بات ہی ختم ہوگی. اگر مرزا نبی صاحب جو پاک آئے نے، ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، اچھا وہ بات بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہاں کچھ ہے، ہاں انہی ہاں کا وجود، انہی کی روحانیت ہے، ٹھیک ہے. انہی کی چادر ہے، اچھا جس کے ٹھیک سائے جس کا اوڑھ ہے آپ نے، بس بات ٹھیک ہے. ختم ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، میری بات تو سنیں نا. نذیر بھائی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو میں کہہ رہا ہوں مان رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں مانی آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اول مصداق آپ ہیں اور اس کے بعد پھر مرزا صاحب ہیں. کون ہے اول مصداق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قسم کھا کے یہ بات کرتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، خدا کے بعد ان کا مقام و مرتبہ اور کسی ایک خدا ہے، اس کے بعد انسانوں میں وہ مقام و مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مطلب وہی کسی کا اول نہیں. مصداق ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ بس بات ختم. حق بیان کیا ہے آپ نے. جی بالکل. اس حق کا جو انکار میرا کرے وہ، ایمان ہے، میرا ٹھیک ہے ایمان ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اس حق کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی مصداق ہیں نا کہ نہیں ہیں. اول اگر کوئی اس کو مصداق کہتا ہے بھائی احمد کے نام سے، اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نذیر اس کو صاحب سن سمجھتا تو ہے کہ لیا مرزا کرے، صاحب بھی بات تو ہیں سن احمد لیا کے کرے نام. نذیر صاحب. میری سمجھ جو ہے، میرا فہم جو ہے کہ وہ بھی مصداق ہے، اور احمد کے نام سے حساب سے تو مرزا صاحب بھی لیکن آپ کا مصداق. عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہی آپ کو مسلمان بناتا ہے، پتہ نا نذیر صاحب. جی میں محمد بات رسول پوری اللہ بات صلی سن اللہ لیں. علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقیدے پر ہوں. جی وہی اب عقیدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اب میرا مجھے وہی عقیدہ بات ہے. بھی تو کرنے دینا. اب مجھے جی صرف جی یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس صلی کے اللہ علیہ اول وسلم. مصداق ہے. جی ظاہر ہے بھائی، وہ کیوں نہیں ہے مصداق؟ انہوں نے نہیں، وہ بھی اول مصداق ہے. مصداق وہی ہے. یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ کوئی اور ہے؟ بھئی اب میری سمجھ کے مطابق تو ہیں، بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب بھی ہیں، احمد کے یہ نام سے تو وہ بھی ہیں. یار دیکھے نذیر بھائی رک ہاں جائے، غور کریں. میں آپ کی مشکل، آپ کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اول مصداق ہے اور مرزا صاحب اس کے دوسرے مصداق ہے، آپ کے مطابق ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی لیکن اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک بات. جی جی. اور یہ اسلامی عقیدہ ہے یا آپ کا ذاتی عقیدہ ہے؟ نہیں آپ بتائیں، آپ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کیونکہ احمدی کے حساب سے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ تو نہیں تسلیم کریں گے نا اس کو. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں
اس کے خلاف آپ کو کسی بندے کی سٹیٹمنٹ دکھا دوں تو آپ کہیں گے وہ بندہ انکار کر رہا ہے محمد رسول اللہ کا؟ پھر نہیں انکار تو نہیں کر رہا ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کی بات، وہ مجھ سے زیادہ اچھا سمجھ رہا ہوگا، اچھا بتائیں وہ میں کس آپ کو سے زیادہ اچھے سمجھ رہا ہوگا، اچھا سمجھ رہا ہوگا، اس کو اللہ نے زیادہ اچھی سمجھا تھا، ٹھیک اللہ ہے نے رہنمائی کی ہوگی، ٹھیک ہے اللہ چلے سمجھا رہا ہوگا نذیر تو وہ صاحب زیادہ یہ پڑھیں سمجھ۔ ذرا، یہ ہاں پڑھ جی سکتے ہیں آپ؟ جی جو یہ ہائی لائٹڈ پڑھیں ذرا۔ اگرچہ کافر لوگ اس سے ناپسند ہی کرتے ہوں، یہ آیت بھی حضرت مسیح موعود کے احمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، ہوں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش گوئی کی اول مصداق نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ اس رسول کے وقت لوگ اس کے سلسلے کو مونوں سے منہ مٹانا چاہیں گے۔ لیں جی۔ اب ہاں ٹھیک ہے، اب یہ آگئی ان کے، ہاں یہ بالکل انہوں نے اگر میں اپنا کہہ رہا تھا نا، اب انہوں نے اگر بتا دیا ہے کہ وہ ہاں احمد کے حساب سے وہ مصداق اس میں بنتے ہیں، وہ بھی کیوں خدا کے خلیفہ ہیں، اب آپ اور نے اور وہ صحیح ہے۔ نذیر صاحب ہاں مجھے جی بات بتائیے گا، اب آپ نے اپنا عقیدہ قرآن سے بنایا تھا، میں نے قرآن کی آیت لگائی تھی نا سامنے آپ کے، جی جی اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اول مصداق نبی پاک کو کہا تھا۔ اب آپ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اب بھول جائیں کہ میں نے آپ کو کیا دکھایا۔ جی جی اب آپ مجھے وہ کہہ بتائیں رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا اب ہے۔ رک جائیں، اب مجھے بتائیں کہ اول مصداق کون ہے؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ مجھ سے زیادہ وہ خلیفہ ہے نا وہ چھوڑ وقت، دیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ تو اب میں مجھے بتائیں، ان کی بات کو میں تسلیم کروں گا نا، میں نے تو مطلب اپنا آپ وہ بتائی بات تھی۔ تو سن لیں، اب آپ یہ جی مانتے جی ہیں کہ نبی پاک اول مصداق نہیں؟ ہاں جی جی، اس میں جس احمد کے حساب سے آپ دیکھی جائیں گے، نام احمد چھوڑ ادھر دیں ہے، اس کو، چھوڑ دیں چھوڑ دیں تو آیت کے حساب سے اگر وہ چھوڑ دیں جیسے سمجھا رہے چھوڑ ہیں دیں بتا رہے چھوڑ ہیں تو دیں پھر بات سن ادھر لیں، بھی ہے میری مصداق، بات وہ سن بھی لیں۔ ہوگا۔ اب ہاں جی خلیفہ کی تحریر پڑھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ نبی پاک اول مصداق نہیں ہے، اب یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ جی وہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا چلو کہ ٹھیک احمد ہو کے نام سے تو ادھر بات گیا، آ بس رہی ہے، ٹھیک اس ہو طرف گیا اشارہ ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک انہوں نے ہو گیا بتایا ہے تو درست ہے، وہ خلیفہ ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی رہنمائی میں تھے، تو وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے درست ہے، میں ٹھیک مانتا ہے۔ ہوں درست ہے۔ اور اگر نذیر صاحب آپ کے خلیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک اس کے اول کیا دوئم کیا مصداق ہی نہیں ہے کہیں سے، پھر یہ بھی مان لیں گے آپ ان کی بات؟ جی پھر ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ عیسی علیہ السلام نے کیوں یہ پہ وہ کیوں بات بھائی کی ہے، میں کیونکہ نے نذیر وہ صاحب ہاں نذیر ٹھیک ہے صاحب میں مان نہیں لوں نہیں نہیں، آپ نہ ایسے نہ کریں، آپ اپنے ہاں میں فہم نہ دیں نا۔ ان کا علم خدا کی طرف سے ہے، میں تو مان لوں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ اپنا فہم نہ بتائیں، میں آپ کو خلیفہ کی ہی بات بتا رہا ہوں، اچھا آپ اچھا فہم ہاں چھوڑ دیں نہیں اپنا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اگر آپ کے خلیفہ کہہ دیں کہ نبی پاک اس پیشن گوئی میں ہے ہی نہیں، ہاں جی ایک ہی رسول جس نے آنا ہے وہ ہے ہی مرزا صاحب، آپ مان لیں گے ان کی بات یہ والی؟ جی انہوں نے اگر فرمایا تو پھر مان لوں گا، ان کا علم خدا کی طرف سے ہے ابھی۔ اللہ اکبر۔ نہیں کیوں بھائی وہ تو وہی خدا کی طرف سے، وہ بھی خلیفہ خدا کی نے بنایا ہے، ہمارا تو ایمان ہے نا خدا نے بنایا ان کی نذیر صاحب بشارت۔ میں ایک بات نا، شاہ صاحب آگے ہیں، میں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک میں بات کرنا چاہوں گا 30 سیکنڈ لے کر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے ربائیوں کو خدا کے برابر کھڑا کر دیا کیونکہ وہ ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ نذیر صاحب نہیں نہیں بھائی، میں نا ادھر پھر آپ بھی انکار کر میں نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، بات تو سن لیں، آپ ادھر میں احمد شاہ لکھا صاحب ہوا ہے، کو بات مائک اگر شاہ اس صاحب کو بات مائک، کہیں گے بات نا، تو سن لیں، شاہ صاحب کو مائک نہیں اس دینے سے بات پہلے کہیں گے ادھر احمد لکھا ہوا ہے، محمد تو ہے ہی نہیں وہ صلی اللہ چھوڑ علیہ دیں، وہ وسلم، پھر چھوڑ دیں، بات ختم ہو گئی، وہ قرآن چھوڑ کو ہم مانیں گے یا آپ کی بات کوئی مانیں گے؟ بات نہیں، میں شاہ صاحب کو مائک دینے سے پہلے میں آپ سے نذیر صاحب اتنا کہوں گا، جی جی کسی دن بالکل۔ اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میرے کلیجے کو ہاتھ کیوں نہ ڈلائیے بات کرتے ہوئے۔ نہیں کوئی نہیں ڈالا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے احمد، تو اس میں اگر محمد ہے تو میں محمد کو وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور ٹھیک ہے احمد لکھا ہے تو جی، میں شاہ احمد بھی کر صاحب رہا ہوں بھائی۔ شاہ صاحب السلام بات علیکم احمد جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صفاتی ہے بھائی، اصل نام تو ادھر احمد کا، پھر ٹھیک ہے یہ ٹھیک یہاں جی جی بات ختم ہو گئی۔ اسپیکر صاحب دیکھیے، انہوں نے خود اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ کر لیا ہے۔ پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، انگلش سپیکنگ ہو یا پرشین، پاکستانی ہو یا برٹش، پوری ورلڈ میں سنی ہو، اہل حدیث ہو، پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، جہاں پر بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھا جائے گا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، وہ بوڑھی اماں جو 80-90 سال کی ہے،
جو پاکستان میں سندھ کے کسی بارڈر پر، انڈیا کے بارڈر پر کھیتوں میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے بوڑھی اماں، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا. سیکر صاحب جائے اماں جی یہ جو قرآن پاک میں احمد ہے، محمد ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے بیٹا وہی جو مدینہ پاک والا ہے، جس کی ماں کا نام آمنہ ہے، جس کے بابا کا نام عبداللہ ہے، وہ جس کی دائی حلیمہ ہے. آپ کیمبرج یونیورسٹی میں آ جائیں یہاں برطانیہ میں، اس کا جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، مسلمان ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اس سے پوچھے بھائی یہ جو قرآن پاک میں 4 مرتبہ محمد ہے اور 1 مرتبہ احمد ہے کون ہے؟ وہ کہے گا وہی جو مدینہ پاک والا ہے. پوری دنیا میں سعودی عرب، انڈونیشیا، پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، سب کہیں گے کہ ایک ہی ہے احمد. ایک واحد کمیونٹی ہے جو کہتی ہے احمد نہیں غلام احمد ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو امت سے جدا کر دیا. اور ابھی آپ دیکھیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی، کہتے نہیں سیکر صاحب خلیفہ کو سائیڈ دے کرو، قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ میرے لیے حرف آخر ہے. ان کا دل کہتا تھا کہ یہ احمد ہے، لیکن یہ اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مجبور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا ان کو. یہ ہے وہ بد نصیبی. اور نہیں رکے ایسی بات نہیں، میں آپ کو نذیر صاحب ان کو بات پوری کر لیں دیں، وہ دیکھیں وہ آپ کو موقع دوں گا، بات پوری کر ان لیں. کا مائک میوٹ کرے، مائک میوٹ کرے. سیکر صاحب رکے ہم بھی ہیں، رکے یہ بھی ہیں، لیکن فرق دیکھیں، ہم رکے ہیں مدینہ پاک والے پر، یہ رکے ہیں قادیانیت پر. ان کے ہاں بھی 1908 کے بعد کوئی بندہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت نہیں. خوش نصیب ہیں جو تاجدار کائنات سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. بد نصیب ہیں وہ جو ذلی اور بروزی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ نے بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ مقام عبرت بھی ہے. اگر کوئی حضرات سن بھی رہے ہوں گے، آپ نے جس انداز میں، اور نذیر صاحب کی معذرت بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور ہدایت عطا فرمائے. اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو احمد کی جگہ اس کے غلام کے لیے زور لگائے. جی جناب سیکر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. نہیں جزاک اللہ شاہ صاحب. سیکر بھائی یہ بات سنیں، یہ جو ہے نا جب مرزا صاحب نے برہان احمدیہ لکھی تھی نا، اس پر جو محمد حسین بٹالوی صاحب نے ریویو دیا تھا کہ یہ اعلامی کتاب ہے، اور اس میں کہا آج تک امت میں ایسی کتاب خدمت نہیں کی گئی. اس میں دیکھیں یہ 2-3 لائنیں یہ سنیں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا اعلان تھا؟ اے احمد خدا تعالیٰ نے تجھ میں برکت ڈال دی ہے. اچھا جو یہ سنیں، یہ دیکھیں خدا مخاطب کر رہا ہے مرزا صاحب کو، اور محمد حسین بٹالوی اور اس زمانے کے علماء جھوم اٹھے تھے کہ ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے. تو اس میں اعلان کیا ہے؟ اے احمد خدا تعالیٰ نے تجھ میں برکت ڈال دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا، جبکہ چلایا یہ تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا ہے. وہی رحمان ہے جس نے، یہ سنیں ذرا غور سے، وہی رحمان ہے جس نے قرآن تجھے سکھایا تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تا مجرموں کی راہ صاف طور پر کھل جاوے، یعنی تا معلوم ہو جاوے کہ کون لوگ تیرا ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کون لوگ بغیر بصیرت کامل کے مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہوں، اور سب سے پہلا وہ آدمی ہوں جو اس حکم پر ایمان لایا. اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور وہ جو تیرے تابع ہوئے ہیں میں ان کے دوسرے لوگوں پر جو تیرے منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا. یہ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ جو ہے ریویو لکھا تھا نا، اس میں یہ اب یہ سنیں، یہ خدا اس ٹائم جب مرزا صاحب نے دعویٰ نہیں کیا، یہ پہلی براہین احمدیہ لکھی. پڑھ کہاں سے رہے ہیں بھائی یہ تو بتا دیں، پڑھ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا ان کا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 193. اچھا ہاں سنیں، یہ دیکھیں، یہ خطاب خدا تعالیٰ کہہ رہے اے احمد
اور کس کو مخاطب؟ یہ دیکھیں خدا اس ٹائم یہ خبریں دے رہا کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کون سا وجود کیا پیارا وجود ہے یہ، اس سے خدا کیا کام لینے والا ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا نذیر بھائی ایک اس کے میرا خلاف مسلمانوں تم کھڑے ہو گئے جب تمہارے علماء وضو کرانا جی شاہ صاحب آپ کریں شاہ صاحب آپ کے علماء وضو کرانا سادہ سمجھتے تھے مرزا صاحب کا۔ میں اب آپ کو ایک اور چیلنج دینے لگا ہوں۔ نہیں یہ چیلنج توڑ دیں، یہ چیلنج توڑ دیں کہ خدا کیسے مخاطب؟ نذیر صاحب موقع بھی تو دینا، آپ نے پورا اقتباس پڑھا ہے، ان کو موقع بھی تو دینا۔ نہیں ہاں یہ ابھی تو یہ پڑھنے والا آگے ہے نا، پورا پڑھیے گا، بعد میں پڑھتے رہیے گا، میں بھی بعد میں یہ خلیفہ صاحب ہیں اور سیکر صاحب آپ سے بات کر لیں، میں صرف میں جانا ایک جگہ یہ صفحہ ادھر لگائیں نا خلیفہ صاحب، میں لگا دیتا ہوں جی، میں لگا دیتا ہوں، آپ ان کو بات تو پوری کر دیتے ہیں۔ لو یہ لگائیں ادھر پڑھیں۔ میرا دیکھیں میرا کسی عالم دین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علامہ محمد حسین بٹالوی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں انہیں بھی نہیں مانوں گا اگر انہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد لکھ کر نیچے کہا ہو اس سے وہ قادیان والا جو ہے غلام احمد ہے، میں ان کو بھی ریجیکٹ کر دوں گا۔ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آیت لکھی ہو کسی مولوی صاحب نے، ہمارے مسلک کا کوئی بندہ ہو، میں نہیں مانتا اس کو، میں ریجیکٹ کرتا ہوں، جائے جہاں مرضی جانا اس نے۔ کیسے یہ آیت لکھی ہو ہمارے مسلک کا بڑے سے بڑا کوئی بندہ ہو، جاؤ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ کہے یہ احمد مدینہ پاک والا نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ جاؤ چیلنج کر دو، آپ دکھائیں مجھے کہیں، محمد حسین بٹالوی صاحب کا دکھا دیں مجھے۔ جی میری بات اتنی بات تھی، اب آپ جاری رکھیں۔ شاہ صاحب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ محمد حسین بٹالوی پھر بعد میں دعویٰ کیا انہوں نے نہیں بات انکار نہیں، کر دیا، آیت کے تحت وہ دکھا، موضوع مانیں گے؟ ہمارا نہیں ایسا نہیں گڑبڑ نہیں یہ کون سی بات ہوئی گئی؟ یہ کون میرا سی دعویٰ بات؟ کیا تھا، دیکھیں سیکر صاحب میرا دعویٰ کیا تھا؟ دیکھیں جی، دعوے سے پہلے میں شاہ صاحب آپ کا دعویٰ، نذیر صاحب آپ مانتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی تعریفیں کرتے تھے دعوے سے پہلے، ہے نا؟ ہاں یہ وہ کہتے تھے ایسا وجود آج اس تک کا پیدا مطلب نہیں ہوا۔ بات تو سنیں، وہ ریویو لکھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بٹالوی صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب پہلے بھی عالم ہوں گے نا، ان کے دعوے سے پہلے بھی عالم تھے، کتابیں لکھتے ہوں گے، جی بالکل۔ تو ان میں سے کسی کتاب میں سے پہلے زندگی سے بعد کی زندگی پورے کریئر میں، دعوے سے پہلے دعوے کے بعد، ان کی کسی قرآن کی تفسیر سے، کسی قرآن کے ترجمے سے، کہیں سے بھی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں انہوں نے مرزا غلام احمد کو مصداق کہا ہو، یا کسی بھی دنیا کے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ احمد کہا ہو، دکھا دیں جی، چیلنج آپ کو۔ نہیں وہ کیوں کہیں گے بھائی؟ ہیلو، نہیں مولوی کیوں کہے گا بھائی؟ اس کو کیا پتا؟ خدا نے بتانا ہے، خدا نے جس کو بتایا اس نے وہ کی ہے بات۔ ہاں تو پھر آپ نے مولوی پیش کیوں کیا؟ نہیں مولوی اس سے پہلے کی میں زندگی بتا رہا ہوں نا، کہ یہ الہام جو الہام ہو رہے ہیں وہاں یہ نبی کا مقام، مطلب شاہ صاحب کا چیلنج ٹھیک ہے نا، پھر آپ نہیں پیش کر سکتے نا کوئی بھی جس کے برخلاف؟ نہیں میں مولوی کی جو مولوی جب بھی دعویٰ ہوا ہے دنیا میں تو اس کے بعد انکار، اکثریت کا انکار ہوا ہے۔ میرا موضوع سورہ صف ہے، میں آخری میرا نہیں یہ تو قصہ کہانی ہے نا کہ وہ مولوی کہے گا تو ہم مانیں گے، مولوی کہے گا تو آپ مانیں گے۔ ہمارا موضوع ہے سورہ صف میں اسمہ احمد کا مصداق کون ہے، یہ موضوع بھائی ہے۔ مولوی شاہ صاحب مولوی کیوں مانے گا جو انکار کر بیٹھے ہیں ان کا؟ وہ کیسے مانے گا؟ یہ فضول بات ہے، آپ کی فضول بات ہے۔ بات یہ مطلب ہے انکار کرنے والے بتائیں گے کہ ہم نبی نے سچا ہے، اس کے گلے میں پھندا ڈالنا ہے علمی انداز میں، جو کہے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں یہاں احمد جو مدینہ پاک والے صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نہیں ہے، کوئی اور بدبخت ہے، یہ ہمارا نہیں بات سنیں، جو جسے خدا نے خلیفہ بنایا وہ اگر کہے تو وہ بدبخت ہوتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ او بھائی ان کا تم نہ مانو تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم خدا کے نزدیک ہمارے سامنے سنیں میری بات، تمہارے علم تو گدے پر کتابیں لادنے والے۔ باری نذیر صاحب موقع بھی تو دینا۔ میں بتاتا ہوں، سن بھی لینا، بخاری شریف، میری بات سنیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4896، امام بخاری نے قولہ تعالی اسمہ احمد، نیچے میرے آقا مولا سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اوپر ٹائٹل یہ ہے، نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لی اسماء، اے میری امت میرے نام ہے، انا محمد وانا احمد، میری امت یاد رکھنا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ تمہارے خلیفہ کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کے سامنے؟ میرے آقا کا فرمان ہے جو امتی ہوگا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بخاری میں ہے، حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں 4896، میرے آقا نے فرمایا امت یاد رکھنا کئی جھوٹے آئیں گے، اور قربان جو میرے آقا کے فرمان کے، حضور فرماتے انا محمد و انا احمد، محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں،
اس کے بعد بھی کوئی ایفینٹ بٹ لے جاتا ہے. شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو سرکار کا آپ نے نہیں شاہ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سچے کے آنے کی بھی خبر دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اے اللہ جی کتنے پہ پہلے آیتیں دیکھیں. سورہ سورہ صف کی آیت کا مصداق، موضوع ہمارا یہ ہے کہ سورہ صف سورہ صف اسمو احمد کا مصداق کون ہے؟ جی سکر صاحب آپ چلائیے گا، میں نے جو عرض کرنا تھا ایک منٹ ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب، کرنے دے سوال، کریں سوال. کریں جی کریں رک گئے نذیر صاحب، رک گئے، تسلی کریں اب، کریں سوال. نذیر صاحب ہم نے آپ کی اتنی لمبی باتیں سنی ہیں، آپ کی اتنی زیادہ باتیں ہم نے سنی ہیں، اب آپ بھی تسلی سے بات کریں، کرنے اللہ دیں کے اور کریں رسول بات. نے کسی سچے کی بھی خبر دی ہے؟ شاہ صاحب کے سب جھوٹوں کی خبر دی ہے، کیا کوئی سچی خبر ہے اسلام میں؟ جی آپ کا سوال ہو گیا، عرض کروں میں. ہاں جی بتائیں کہ سچی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ جی عیسیٰ ابن مریم، ہاں ہے سچی خبر. اب جواب تو سنا. والذی نفسی بیادہ ہی، اے میری امتیوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فرماتا ہوں تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم، ابن چراغ بی بی نہیں، عیسیٰ ابن مریم قسم اٹھائی جائے اس میں تعویل ممکن ہی نہیں ہے. بے شک. جی سکر صاحب آگے جاری رکھیے گا. اور ٹھیک اس ہو میں گیا وہ شاہ صاحب. تمہیں میں سے تمہارے امام ہوں گے، یہ بھی فرمایا ہے. ہائے ہائے. اچھا نذیر صاحب اس میرے امام کا نام بھی بتایا ہے، یار نذیر صاحب نہ اس کہیں نا، امام کا نام بھی بتایا ہے. نذیر صاحب پڑھے نا اب سادے وہ آدمی نازل ہیں، ہوں گے، اس چکر میں نہ پڑے. تو نذیر صاحب میری تمہارے بات امام سنیں. تمہیں میں سے ہوں گے، یہ بھی فرمایا نذیر کہ نہیں فرمایا؟ صاحب ایک بات بتائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا مجھے بھی موقع دیں نذیر صاحب. نذیر صاحب جب بھی آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، غلام صادق ہیں، آپ کہتے ہیں نا ان کو غلام صادق، جی بالکل. اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی غلامی میں ملا ان کو جو ملا، اور میں چیز کیا ہوں فیصلہ یہی ہے ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک بے شک. ٹھیک ہے. اور ان کا نام بھی جو ہے غلام احمد، تو وہ مراد ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد ہونے کی وجہ سے ان کے غلام نام رکھا ان کے والد نے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اگر نذیر صاحب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ غلام احمد نام جو مرزا صاحب کا تھا یہ نبی پاک کی غلامی کی وجہ سے نہیں کہ ان کو غلام بنایا گیا ہو، یہ تو ایویں ہی رکھ دیا جیسے نارمل علاقوں میں نام رکھے جاتے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ تو نام تو رکھتے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑ جب بچپن میں پیدا ہوئے تو نام رکھتے ہیں سب. ہم ان کے جو ہے نا وہ ہوتے نہیں، محمد بھی رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ احمد بھی رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن غلام احمد نام ان کا، نبی پاک کی غلام نہیں تھے وہ، بس نام تھا ان کا، یہ مان لیں گے آپ یہ بات؟ نام بھی بتائیں وہی آپ، مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی. نام بھی تھا اور وہ جاتا بھی ہے غلام. مطلب کہ اگر کوئی احمدی یہ کہے کہ چونکہ ان کا نام غلام احمد تھا تو وہ نبی پاک کے غلام تھے، احمد کے غلام مطلب نبی پاک کے غلام، تو یہ بات پھر اس کی غلط ہو جائے گی نا، اگر صرف نام کی حد تک ویسے ہی نام رکھا ہو، مطلب کوئی نہ ہو اس کا. کیا لکھا گیا چلے بتائیں جی، اس میں دیکھ لیتے ہیں. ویسے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی احمد ان کے اس میں غلام کا بھی آ رہا ہے اور ویسے بھی نام آ سکتا ہے، ان کا اپنا نام بھی احمد. لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ چونکہ وہ نام غلام احمد ہے تو نبی پاک کے وہ غلام ہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں آپ نے کہا تو پوچھا نا بھی اس طرح، تو میں کہا اس میں آ رہا ہے غلام احمد. ہاں ٹھیک ہے، غلام احمد کے بھی غلام ہو سکتے ہیں، اپنا نام بھی احمد. ٹھیک ہے. یہ آپ کے خلیفہ کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ اور دونوں بھائیوں کے نام سے پہلے غلام صرف ہندوستان کی رسم و عادت کے طور پر زیادہ کر دیا گیا تھا. ہندوستان میں رسم چلی آتی ہے کہ لوگ مرکب نام رکھتے ہیں، حالانکہ ان مرکب ناموں کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ غلام نام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کی حد تک ہندوستان کی روایت کے طور پہ رکھ دیا تھا، وارد اس کا مطلب شطلب کوئی نہیں تھا. صحیح. تو اب تو ختم ہو گیا نا آرگومنٹ کہ نبی پاک کے غلام صادق اور یہ سب ختم ہو گیا نا آرگومنٹ، احمد کے غلام اور لازمی تو نہیں ہوتا کہ نام کی وجہ سے غلام، وہ تو خدا نے مقام مطلب ویسے یہ آرگومنٹ تو ختم ہو گیا نا، یہ آرگومنٹ تو ختم ہو گیا نا. اس لحاظ سے اگر وہ کہیں تو ٹھیک ہے، ختم کیونکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نا. اب یہ غلام احمد ہے، ہم اس کو زیر کے ساتھ کہہ دیں گے غلام احمد، تو وہ آ جائے گا کہ احمد کے غلام ہے. اچھا نذیر صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے پوری امت 1400 سال میں
بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بشمول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یہ سب اسمہ احمد میں احمد نبی پاک کو قرار دیتے تھے؟ جی شاید یہی کرتے ہوں گے، بالکل ہاں وہی سمجھ خوشی سے دیتے تھے یا مجبوری سے؟ نہیں، ان کو کیا مجبوری تھی؟ جب تک علم نہیں تھا تو مجبوری کیا ہوتی ہے ابھی؟ جب تک علم نہیں تھا تو مجبوری کیا تھی؟ ٹھیک ہے، نہیں کوئی ٹھیک ہو اب گیا۔ جب تک آج دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نا کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، 1400 سال سے چلا رہا، اب کافی مسلمان اس عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں، یا مرزا صاحب نے آگے بتایا کہ بھئی یہ عقیدہ درست نہیں ہے، تو 1400 سال تو مان رہے تھے نا قسم کا۔ تو اگر نذیر صاحب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ وہ تمام لوگ مجبوری میں نبی پاک کا نام احمد مانتے تھے تو پھر غلط بات کہے گا۔ آپ نے ابھی کہا مجبوری کس بات؟ کس سینس میں کہیں گے؟ بتائیں نا کیا لکھا ہوا ہے ابھی؟ حق واضح نہیں تھا، وہ کہتے ہیں تو مجبوری میں مانتے تھے۔ ہاں تو یہ جب حق واضح نہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر وہ مجبوری میں انسان عقیدہ رکھتا ہے نا اس بات کا۔ نہیں، ابھی آپ نے ایک بات کہی، کھلے تو وہ مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے بالکل اس کے برعکس کہا ہے آپ نے بھائی دبے۔ نہیں کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا غلط کہا ہے ابھی؟ اس کا مطلب ہے کوشچن جب کیا نذیر صاحب، اس کا مطلب صحابہ کرام مجبوری میں نام سمجھتے تھے نا آقا دو جہاں کا۔ اب ہمیں اس ٹائم یہ کہیں لکھا ہوا ہے اس بات میں، کوئی ہے بات چیت کہ وہ سمجھتے تھے یا نہیں؟ کہیں بات ایسی ہے؟ ہمارے نزدیک تو کہیں بھی نہیں ہے، میں نے تو نہیں پڑھی۔ ہاں تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کیا مجبوری میں سمجھ رہے تھے اس ٹائم یا نہیں سمجھ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ غلط بات ہے نا مجبوری۔ اب کیا پتہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ احمد کوئی اور، کیونکہ سورہ جمعہ میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بعثت ہے، اسی طرف اشارہ ہو کہ ایک وجود آ رہا ہے۔ نہیں، وہ ہو، میں کہہ رہا ہوں غلط ہی سمجھتے تھے نا مجبوری کا سمجھ کے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجبوری سے نام لیتے تھے نبی پاک کا ہاں پھر وہ یہی ہوتا ہے نا، جب اگر ایک بات علم نہیں ہے تو پھر مجبوری سے ہی سمجھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہنی کہ وہ مجبوراً نام لیتے تھے نبی پاک کا احمد؟ بھئی اگر یہ اس میں لکھ رہے ہیں اب کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک پاک وجود آیا ہے، وہ اگر باتیں کھول رہے ہیں ہم پر تو ہم نے پھر وہ بھی ماننی ہے نا۔ عزیز صاحب، آپ ابھی تو میں نے تحریر ویسی رول کی، ہو سکتا ہے آپ کے خلیفہ یہ نہ ہی لکھا ہو، میں ابھی لگا ہوں، آپ پکے ہو جا رہے وہی میں بتایا نا، اب مجھ پر ساری باتیں نہ ٹھہرائیں نا کہ میرے پر ہی سب کچھ ٹھہرا، میں کوئی بہت بڑی علمی شخصیت نہیں ہوں، اسکالر نہیں ہوں، یا مجھ پر جماعت یا میں جماعتی موقف نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ تو میری سمجھ اور عقل اور اس کے مطالعے کے اگر نذیر صاحب کوئی یہ کہے کہ نبی پاک کو احمد کا نام دینا اور ان کو اس کا مصداق سمجھنے کی مجبوری یہ تھی کہ اگر کسی اور کو یہ نام دے دیتے تو یہ پیشن گوئی ختم ہو جاتی، پھر یہ جائز ہے بات کہنا؟ جی وہ بھی ہو سکے، درست ہے نا، کیونکہ احمد کی اگر یہ پیشن گوئی ادھر آ رہی ہے اور ہم اس کو دوسری طرف لے جائیں تو پھر تو استغفر اللہ۔ اب یہ لکھا ہو نہیں، اس میں استغفار کی کیا بات ہے بھئی؟ اس میں احمد کا نام آ نہیں رہے، پھر آپ اس کو استغفار پڑھتے ہو، اور خدا کی طرف سے ایک آنے والے وجود کی بھی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، اسلام دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ نہیں، لیکن یہی بات تو سکر بھائی انہوں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہی بات ایسا انہوں نے کہی تھی۔ بات سنیں، کوئی ایک چھوٹا وجود بھی نہیں ہے، ایسا وجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں تو ان کا شاگرد بھی کامل ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نذیر بھائی ایک منٹ، کتنا بڑا مقام ہے، بہت بڑا نذیر مقام۔ بھائی ایک منٹ، جی جی نذیر بھائی ایک منٹ سکر بھائی جب آپ نے ان سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ اس آیت میں مصداق کون ہے، کس کا نام لیا تھا انہوں نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے اوپر تو آلریڈی حق واضح ہو چکا ہوتا ہے نذیر صاحب، آپ نے پھر اس کا مطلب ہم سے جھوٹ بولا تھا؟ یس، نہیں میں ان کو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ان کو ان کا بھی مصداق کہہ رہا ہوں اور مرزا صاحب کا بھی کہہ، پہلے میں ان کو بتایا کہ بھئی دونوں، لیکن پہلے آپ پہلے اس کا کہنے کا مطلب یہ سکر بھائی کہ پہلے ان کو علم نہیں تھا۔ ایک منٹ رکیں، ہاں جی پہلے اس کا مطلب ہے سکر بھائی ان کو علم نہیں تھا۔ اچھا، آئندہ کے بعد تو آپ اس میں غلطی نہیں کھائیں گے نا؟ پکی بات ہے نذیر صاحب کہ آپ ہمیشہ بھی یہی کہیں گے کہ مرزا صاحب، جی اب اس میں واضح بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے بالکل مرزا صاحب یہ ہیں۔ آپ یہ نذیر صاحب یہ لائن پڑھ کے سنائیں گے لوگوں کو؟ یہ پڑھیں ذرا، یہ نیلے والے میں، یہ لوگوں کو بتائیں گے جب بھی آپ بات کریں گے اب اس بارے میں، پڑھیں ذرا۔ ہاں جی، جب تک حق نہ آیا تھا اس وقت تک کے لوگ مجبور تھے، لیکن اب جب کہ واقعات سے ثابت ہو گیا کہ احمد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے، تو پھر بھی ہٹ درمی سے کام لینا شیب ہے،
مومنانہ نہیں ہے. درست بات ہے جی, بالکل درست. آپ نے شیوائے مومنانہ نہیں دکھایا جب اس براڈ پہ آپ آئے ہیں, لیکن اب آپ پہ حق واضح ہو گیا جماعت کی طرف سے. نہیں ہو سکتا ہے میں نے ایسے وہ بھی آپ میرا شکریہ ادا کریں گے کہ میں نے آپ کو آپ کی جماعت کا اصل عقیدہ بتا دیا. جی جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اب نذیر صاحب اور آئندہ اگر کے بعد ہاں شاہ صاحب یہ ذرا ان کو بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آئندہ کے بعد اگر اب حق آپ پہ واضح ہونے کے باوجود آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ قرآن مجید میں نام آیا مرزا صاحب کا, تو آپ نے یہی آیت دکھانی ہے 61 کی 6, یاد کر لیں. جی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل. تو دیکھیں آج آپ کا اتنا ہم نے 130 سال پرانا مسئلہ نہیں حل کر دیا. آپ سے کتنے لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی قرآن سے مرزا صاحب کا نام دکھاؤ, حدیث سے مرزا صاحب کا نام دکھاؤ, پوچھتے تھے نا آپ سے لوگ یہ. جی تو اب پتہ لگ گیا نا, اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ادھر ادھر جانے کی. ایک وجود آنے والے کا کیا نام تھا, اس کو نبی اللہ کہا نہیں کہا, اچھا چلیں تمام یہ مسئلے ٹھیک, ہی حل جزاک ہو گئے. اللہ. ڈائریکٹ نام دکھائیں گے آپ انشاءاللہ. خلیفہ بھائی وہ جو میں پڑھ رہا تھا نا اعلام جو برائیاں ایگری کرتے ہیں نا, ایگری کرتے ہیں, وہ پڑھ دیتے ہیں, وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. لیکن صرف اتنا ہے کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی پوچھے گا, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کا. مرزا صاحب کا نام قرآن حدیث میں آیا کہیں پہ؟ قرآن حدیث میں آیا ہے جی. جی کہاں پہ آیا بھائی یہ ابھی آپ جو بتا رہے ہیں اسم ہوا. نہیں میں نے یہ تو میں نے تو بتایا نا, آپ نے ایسے تھوڑی بتانا کہ جو آپ بتا رہے, آپ نے ویسے ہی بتانا جیسے کوئی اجنبی پوچھ رہا ہے آپ سے, راہ جاتے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے, مارکیٹ میں آپ شاپنگ کر رہے ہیں, ایک بندہ آپ کے پاس آئے میرے جیسا جاہل, آ کے پوچھے بھئی مرزا غلام احمد صاحب کا نام قرآن میں کہیں پر آیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ جی یہ آمد کی پیشن گوئی موجود ہے. ہاں جی آیا ہے بالکل, سورہ صاف کی آیت نمبر 6 میں. ہاں جی آیا. زبردست ہو گیا. آئندہ کے بعد آپ یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے. صحیح ہو گیا نا؟ جی یہ پیشن گوئی کے حساب سے یہ بھی درست, یہ بات درست ہے. کیا درست؟ زبردست ہو گیا. رسول اللہ نہیں ہے مطلب ٹھیک ہو گیا, عقیدہ سے درست ہو گیا. نہیں اچھی بات ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ نذیر صاحب اپنے عقائد آپ بیان کریں کھل کے. یہ جو لکھا ہے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ درست بات لکھی. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک. دیکھیں جماعت والو, اشاعت کا چندہ آپ ہمیں دیں بھائی, ہم آپ کا عقائد درست کرا رہے ہیں, ہمیں اشاعت کا چندہ آپ ہمیں دیا کریں بھائی. وہ تھے نذیر بھائی, جی نذیر بھائی ابھی دیکھیں آپ کی مرشد بھائی ایک منٹ رک جانا. اچھا یہ خلیفہ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی بات انہوں نے مانی ہے. ذرا سیکر بھائی ایک دفعہ نا میں کہتا ہوں حجت بھی تمام ہو جانی چاہیے, ذرا رسول خدا رب العالمین کے اللہ کے سچے رسول کی بات بھی لگانا, ذرا دکھائیں ذرا ان کو بشارت والی, تاکہ کوئی یہ کہے کہ نہیں سیکر اور کاظمی نے حق واضح نہیں تھا کیا. نہیں کاظمی صاحب ایک سوال نذیر بلال صاحب ایک سوال اتنی دیر سے ہم نے بات سنی ہے, آپ کے ہم نے معجزات سنے ہیں, اتنا کچھ سنا ہے, تھوڑی دیر ویٹ کریں. ایک سوال میرا لے لیں اس کے بعد پھر بتائیں. سوال میرا یہ ہے, ایک منٹ, سوال آپ کا میں لوں گا, سوال آپ کا میں لوں گا سر, میں ضروری ہے نا, سر میں ایک بار ہم مکمل کر لیں نا حجت, نہیں مکمل کرنے سے پہلے ایک سوال لے. اچھا نذیر بھائی یہ پڑھیں ذرا, نذیر بھائی یہ پڑھیں نا پلیز. میں پڑھتا ہوں پر وہ بات بتائیں, میں پڑھتا ہوں بھائی یہ بات وہ سر پہلے میں نے آپ سے گزارش کی ہے, دیکھیں بھائی میں ایک سوال لے ایسے تو نہ کریں. اس کے بعد یار آپ رک نہیں سکتے, ہماری چھوٹے بھائیوں کی بات نہیں, وہ پھر یہ میں جواب نہیں پڑھوں گا نا, اس سے پہلے جب تک میں سوال نہیں کروں گا وہ جواب نہیں. اچھا کر لیں جی, شاہ صاحب کر لیتے ہیں, تسلی کر جی, کر لیں سوال کرنے, ایک سوال کرنے دیں میرے بھائی. دیکھیں جی آپ لوگ 10 سال سے زیادہ ہو گئے احمدیوں سے جو ہے نا بحث مباحثہ آپ کا ہو رہا ہے. اچھا یہ اسم احمد کی بات آپ کی پہلے کبھی کسی احمدی کو ہوئی ہے, ان کو سمجھ آئی تھی یا نہیں, یا مجھے یہ آپ نے سمجھائی ہے یہ بات؟ نہیں, آپ ہیں قبول کرنے والے, یہ ہمیں اچھی آپ کی بات لگی. آپ کی ہوئی ہے اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے, بہت ہوئی ہے, لیکن ایسا ایمان ہمیں نہیں ملا. انہوں نے کیا کہا بھئی, ہم کیا کہتے ہیں, یہ جو لکھی ہوئی باتیں ان کو بتائیں تھی, انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں, خلیفہ ثانی یہ نہیں مانتے اور مرزا صاحب یہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ نہیں. تو یہ لکھا ہوا دکھایا آپ نے ان کو؟ یہ لکھا ہوا دکھایا ان کو, لیکن انہوں نے کہا آپ غلط بیانی کریں, آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ مخالف ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا آپ سور ہیں, آپ کتے ہیں, آپ وہ گالیاں دے دیتے ہیں. یہ عبارت دیکھ کر بھی گالیاں نکالی. ہاں جی.
اچھا یہ کیسے بھئی ہو سکتا ہے؟ بس وہ آپ دیکھیں ایمان کی وہ ہے نا، ایمان کے تقاضے ہیں. نہیں وہ کیونکہ یہ ان میں احمدی قلت میں نے ان آج میں تک نہیں قلت دیکھا احمدی عرفان ہے. گالی نہیں نکالتا نا، احمدی اچھا گالی نہیں چلیں نکالتا. چلیں احمدی اچھا گالی نہیں نذیر بھائی نکالتا، کوئی اب بات یہ نہیں. اسکرین پر آپ کو نیچے بالکل یہ اب یہ پڑھنا پڑھیں. سٹارٹ کریں، میں ہاں ایسے ایسے اسکرین اوپر کرتا ہوں، یہ پڑھیں ذرا. ہاں جی آپ پڑھیں، نہیں پڑھیں آپ پڑھیں. ابھی آپ نے عبارت پڑھ یہ لی کون تھی، سی؟ یہ بھی تو پڑھ لیں. ہاں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور جس نے سب سے آخر میں میری بشارت دی وہ عیسیٰ بن مریم ہیں. ہاں جی اور اور یاد کچھ ختم. یاد آیا؟ وَبَشِّرْهُم بِرَسُولٍ ہاں یَأْتِی جی مِن بَعْدِی اسمہ جی احمد. یاد آیا کچھ بشارت؟ ہاں یہ ہاں دیکھیں اوپر بالکل الفاظ ہیں، وہ دیکھیں، وہ ہاں دیکھیں. وہ آخر منا مبشر عیسیٰ ابن مریم. پڑھ رہے ہیں آپ جی جی جی. نذیر بھائی؟ نبی پاک نے یہ کہا میں کون سی عیسیٰ کی بشارت. یہ کون سی حدیث ہے، کہاں کیا ہے اس یہ کا حوالہ؟ السلسلہ کی 3596. یہ دیکھیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. بالکل البانی صحیح حدیث ہے. البانی بالکل صحیح حدیث ہے. جائیں پوری جگہ 24 کیرٹ سونا ہے، جدھر مرضی چیک کروائیں. اس کی وہ نہیں. ایک منٹ مجھے اس کا شارٹ لینے دینا، ہاں کیسے وہ حوالہ بالکل ہے بالکل ہے. یہ لے لیں، السلسلہ صحیحہ ہے، یہ لے البانی لیں، صاحب کی کتاب ہے. یہ لے لیں شارٹ. ہاں جی اس کا نمبر ہے 3596 3596. ہاں یہ 35 اچھا یہ بھی ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں وہ بات وہی بات بتائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بعثت بھی ہے نا، وہی بات اس میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں ایک منٹ نذیر صاحب بس میرا خیال ہے کہ نذیر بھائی اتنا کافی چھوڑ ہوتا دیں، ہے. میں آپ پہ نا اپنے آخری حجت اوپر شادی تمام کریں اپنے نذیر اوپر صاحب. ایک منٹ سیکر بھائی ایک جی منٹ. جی 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 اپنے اوپر اپنے ہاتھوں سے نذیر بھائی اتنا ظلم نہیں کرتے، سچ میں. اتنا نہیں ظلم نہیں نہیں کرتے ہوتے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر. نہیں بس چھوڑیں اس بات کو. جی آپ حجت پوری کریں پھر اگلے نہیں بندے نہیں سے بات نہیں اس کے کرتے ہیں. بارے میں سیکر بھائی خیر یہ مکمل بات شاہ کریں. ابھی صاحب اس وہ کے بعد بخاری کی حدیث مجھے بھیجے، اور وہ ایک وہ بھی بخاری کی حدیث بھیجے، اور وہ 35 32 مجھے اس کو اسکرین شاٹ بھیجے ذرا، مجھے اسکرین شاٹ اس کا بھیجے. میں بھیج رہا ہوں. اور مجھے وہ بھی حدیث بھیجے کہ مجھے اللہ نے وہ چیز دی ہے جو دنیا میں کسی اور پیغمبر کو نہیں دی. اللہ نے میرا نام احمد رکھا. وہ تھے نذیر صاحب کتنے ٹور پہ نہیں ہو. نہیں ہاں اللہ نے کتنے، ایک احمد تو نہیں اور بھی صفاتی نام ہے نا بہت نہیں. ہائے ہائے صفاتی ماہی بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ ماہی رکھا بھی کہ نہیں؟ وہ نہیں رکھا. اور کتنے نام رکھے ہیں اللہ کے؟ نذیر صاحب صفاتی نہیں پھر نہیں صفاتی پھر صفاتی نام اللہ نے کتنے رکھے ہیں؟ بہت سارے رکھے ہیں نا، ایک تو نہیں رکھا. آپ ایک کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ. نہیں آپ یہ بتائیں نا، آپ اس پر کیوں احمد نام صفاتی ہے یا ان کا حقیقی نذیر نام صاحب ہے؟ میں یقین ہاں کریں میں آپ کو نا، میں یقین کریں دل سے نا، مجھے آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے. میں سیریس کہہ رہا ہوں. آپ ایک نہیں میرے اچھے بھائی، سادہ آدمی ہیں، سادہ آدمی، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ سادہ آدمی ہیں. مجھے دل سے آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آ گئے، لیکن خلیفہ ثانی آپ کا اوپر رہا آپ سے. نہیں بھائی وہ بات سن بات لیں، پھر بات سن دیکھیں لیں نا. نذیر صاحب، بات تو سن لیں. نہیں یہ میری اس پہ ایک بات، جب اس پہ میں دوبارہ نے بات کریں گے. جب میں نے یہ لگایا تھا نا، یہ دیکھیں تو صحیح، جب میں نے یہ لگایا تھا نا سامنے آپ کے قرآن کی آیت، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صفاتی نام اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم میری صرف تو بات آپ پھر سن لیں. ہمیں انکار تو نہیں ہے نا آپ کے ٹھیک ہے، صفاتی نام میری صرف سے؟ بات سن لیں جو میں بات کرنا جی چاہ جی رہا ہوں. ہاں جب میں نے یہ آپ کے سامنے لگایا تھا نا، قرآن کی آیت لگائی تھی نذیر بھائی، تب آپ نے میں نے پوچھا وہ ایک رسول نذیر ہاں جی بھائی ہاں جی کون ہے؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی جب آپ نے اپنے خلیفہ کو دیکھا تو آپ نے عقیدہ چھوڑ دیا. نہیں ان قرآن کو میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ کہ نے میری اس قرآن چھوڑ اس دیا. میں فہم ہے آ رہی ہے. اگر کوئی اور بات بھی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، پرکھتا ہوں. اگر وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے اپنی بات بتائی تھی نا کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں، کیونکہ وہ بھی ہیں اور ادھر دونوں آپ کا ہی وجود ہے نا، دوبارہ آنا آپ کا ہی وجود ہے. احمد زبردست زبردست. وہ بھی تو ٹھیک ہے، سب آج کچھ ہم ہے. آپ کو نا پوری آپ کو نا ایک دے کے بھیجتے ہیں تاکہ اس بارے میں اس کے بعد ہم آپ سے بات نہ کریں. اور آپ کیونکہ آپ نے ویسے بھی جا کے اب سب کو یہی بتانا ہے کہ کیا ہے احمد کیا ہے اور وہ سارا کچھ، تو میں چاہتا ہوں ایک سیکنڈ.
یہ حدیث آ گئی میرے پاس، میں اب ذرا رکیے گا کیونکہ آپ اخلاق والے ہیں اور آپ نے بھی دیکھ لیں کسی میں قسم نے کا آپ آپ کو سے کوئی بھیجا ہے تعلق بھائی، اسکین بھیجا ہے، اور وہ اسی میں لگا اور دیکھیے مزیدار بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، جن کے بارے میں مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ اصل کتاب بعض الکتاب اللہ جانتا ہوں اور واجب العمل قرار دیتا ہوں، ان کی وہ جو حدیث ہے وہ اسی آیت کے انڈر حدیث لائے ہیں، اسمہ احمد والی جو آیت ہے نا، اسی کی تشریح میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ میں نے بھیجا ہے آپ کو، وہ دیکھیں آپ، یہ میں فکر لگا بھائی اس کو لگائیں آپ۔ میں لگا اللہ اکبر۔ سلمان کدھر گیا؟ یہ لیں جی